آپ کے ساتھ میں ہوں فہد مصطفیٰ اور میں ہوں تاسین ماوا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بات کی تھی کہ نماز اسلام کا بہت امپورٹنٹ رکن ہے، اور جیسے روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی نماز ہم پر 5 وقت کی فرض کی گئی ہے۔ جی ماوا، آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، نماز اہم رکن ہے اور ہمیں نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ خشوع کا مطلب جھک جانا، عجز و انکساری کا اظہار کرنا، اور اس کیفیت کا تعلق جسم اور دل سے ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سر جھک جانے چاہیے، نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، اور جسم پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، اور اپنے حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا پیکر بن جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، جس سے ان لوگوں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ خشوع سے مراد کیفیت ہے، خوف دل اور کپ کپی طاری ہو جانا۔ جی، ہمیں نماز بڑے خشوع اور خضوع سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ خشوع ہونا بہت ضروری ہے۔ خشوع نماز کا مغز ہے۔ اگر نماز میں ادب کی رعایت نہ ہو تو نماز کی مثال ایسے ہوگی کہ جیسے آنکھیں تو ہیں لیکن بصارت نہ ہو، کان تو ہیں لیکن سماعت نہ ہو۔ اسی لیے خشوع کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں جیسے ہی ہم نماز شروع کریں تو شروع سے لے کے آخر تک ہم پر خشوع کا غلبہ رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کے لیے 15 سزائیں ہیں: 6 موت سے قبل، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکالے جانے کے بعد۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کیا کریں اور نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھ لیا کریں۔ جی، ہمیں نماز وقت پہ پڑھ لینی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کر لو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں اور اذان کی آواز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن کبھی کبھار کام بڑا ہو جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے بندہ کہ چلو ٹھیک ہے میں کل پڑھ لوں گا، لیکن کل کا کیا پتہ کہ زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں نماز وقت پہ پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز پڑھنے کا فرق ہے۔ جی، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز یاد نہیں آ رہی ہوتی وہ بھی نماز میں بالکل بھی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھار۔ جب ہم نماز میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں تو ایسے خیالات اور وسوسے آتے ہیں جس سے توجہ منتشر ہو جاتی ہے اور نماز میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کچھ تدابیر بیان فرماتے ہیں۔ جیسے ہی انسان اذان کی آواز سنے تو وہ دل میں تصور کیا کرے کہ مجھے میرے مالک غفور و رحیم کی طرف سے حاضری کا بلاوا آ گیا ہے، اور میں ہر کام پر اس کے بلاوے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اسی وقت کھڑے ہو کر وضو کر کر نماز پڑھ لیں۔ جی، ہمیں سارے کام چھوڑ دینی چاہیے جیسی اذان کی آواز آئے اور پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ہم پر روزے بھی تو فرض ہیں، اور ہم روزے 30 دن رکھتے ہیں، ایسی نماز ہم پر 5 وقت فرض کی گئی ہے۔ ہمیں نماز فوراً سے پڑھ لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش بھی ہو جائے۔ واقعی تو رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی نیک عمل کی وجہ سے وہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی بار بار نماز پڑھنے کا کہیں۔ ناظرین، اب یہاں پہ بھی ایک بات کہتی چلوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا عادی بنائیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ گھر میں نماز کی عادت بنائیں اور بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں، کیونکہ بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز پڑھنے والا بنائے۔ ناظرین، اب آپ ہمیں اجازت دیجیے اور آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے سارے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، والسلام۔